جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا نا، پھر کیا تھا؟ جاؤ جا کر کے پوچھو نا عورتوں سے جس کا شوہر مر گیا کو، بتا جب سے سفید جوڑے میں بیٹھی ہے اوقات کیا رہ گئی ہے، جب سے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹی ہے حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ جاؤ جا کر کے پوچھو نا عورتوں سے جو بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ تو آج کا ہندوستان ہے نا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کسی کا شوہر مر جائے نا تو عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہوتا تھا، کوئی وقار نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے جب عبداللہ کا وصال ہوا نا، میرا دن کا بھی رونا تھا، رات کا بھی رونا تھا، میں صبح بھی روتی تھی، شام بھی روتی تھی۔ عبد المطلب سے آمنہ کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے کعبے کا گلا پکڑ کے کہا تھا، یا اللہ میرا تو ایک بیٹا گیا ہے، 11 بیٹا گئے، میں اسے دیکھ کر کے صبر کر لوں گا مالک، لیکن آمنہ کا تو سہارا ہی کوئی نہیں، سہارا ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ کچھ ایسا بھیج دے جو آمنہ کے دل کا قرار بن جائے، جو آمنہ کے سہارا بن جائے۔ جب اتنا کہا نا آواز آتی، عبد المطلب بہت تھوڑا مانگتے ہو، بہت چھوٹا مانگتے ہو، تم آمنہ کے دل کے قرار کی بات کر رہے ہو، ہم تو پورے جہان کا قرار بھیجنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاں ہم تو پورے جہان کا قرار بھیجنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، مکے کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے نا تو اس کی بیوی کو 1 سال تک سوگ منانا تھا، 1 سال تک لوگ غم مناتے تھے، اور غم میں کیا کرنا تھا؟ خوشبو نہیں لگانے تھے، بال نہیں کاٹنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے، یہ ساری چیزیں یہ غم میں شامل تھی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ مکے کی عورتیں مجھ سے اس بات سے ناراض بھی رہتی تھی کہ عبداللہ میرے نکاح میں تھے، میرے نکاح میں تھے، اس بات سے نہ مجھے ڈر بھی بڑا لگا رہتا تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب تیسرا مہینہ لگا اور جب پہلی رات آئی نا تو خواب میں ایک حسین و محجبی آیا اور آ کر کے کہتا، آمنہ مبارک ہو۔ کہ کس بات کی مبارکباد؟ کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ ہاں تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے جب پہلی بار مبارکباد ملی نا میں سمجھ گئی کہ جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو عظمتوں والا بچہ ہے، یہ تو برکتوں والا بچہ ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ایک دن میں گرمی کی وجہ سے میں اپنے گھر کے سخن میں بیٹھی تھی، گرمی کی وجہ سے میرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے، میں نے ماتھے سے پسینے کو صاف کیا ہے تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ پسینے سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب میں نے سونگا ہے تو پسینے سے خوشبو آ رہی تھی، میں تو ڈر گئی تھی اگر مکے کی عورتوں کو پتہ چل گیا لوگ باتیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر، میں تو ڈر گئی تھی اگر مکے کی عورتوں کو پتہ چلا لوگ باتیں بنائیں گے۔ آمنہ خوشبو لگاتی ہے، آمنہ عطر لگاتی ہے، کہتی ہے میں اتنا ڈر گئی تھی میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا ہے، ماتھے سے پسینے کو صاف کیا ہے تو میں کیا دیکھ رہی ہوں جس دوپٹے سے میں نے پسینے کو صاف کیا ہے وہ دوپٹہ بھی مہکنے لگ گیا ہے، اس دوپٹے سے خوشبو آنے لگی ہے۔ میں اور ڈر گئی تھی، میں بھاگتے ہوئے گئی ہوں، میں نے پانی لیا ہے اور میں نے دوپٹے کو دھویا ہے تو میں کیا دیکھ رہی ہوں جس پانی سے دوپٹے کو دھویا ہے وہ پانی سے بھی خوشبو آنے لگی ہے، وہ پانی بھی مہکنے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، پسینے سے بھی خوشبو ہے، دوپٹے سے بھی خوشبو ہے، جس پانی سے دوپٹے کو دھویا ہے اس پانی میں بھی خوشبو ہے۔ سیدہ فرماتی ہے میرا پورا گھر مہکنے لگ گیا ہے، خوشبو دیوار سے چھن کر کے محلے میں جا کر کے پورا محلہ مہکنے لگ گیا ہے، پورے محلے میں خوشبو پھیل گئی ہے، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ آمنہ عطر لگاتی ہے، آمنہ خوشبو لگاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا دیکھو تو سکی خوشبو بھی ایسی لگاتی ہے جو مکے کے بازار میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت عبد المطلب ہے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لوگ جا کے کہتے ہیں عبد المطلب کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہمت تو نہیں ہے لیکن کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ عبد المطلب بتاؤ تو سکی کیا یہ مکے کا دستور نہیں ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو خوشبو نہیں لگانی ہے، اسے نئے کپڑے نہیں پہننے کے، اسے سوگ منانے کے، اسے خوشبو نہیں لگانی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں یہ مکے کا دستور ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب جب یہ بات کو مانتے ہو تو پھر آپ کی آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے، آپ کی آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کو پہلی بار پتا چلا ہے کہ آمنہ خوشبو لگاتی ہے، مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے ہیں، شرم سے گردن جھک گئی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب فکر نہ کرو، ہم تمہیں بھی جانتے ہیں، ہم آمنہ کو بھی جانتے ہیں،
جاؤ جا کر کے گھر پہ بات کرو. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب آئے کہ میرے نبی کی دادی حضرت فاطمہ سے کہتے کہ فاطمہ جاؤ جا کر کے آمینہ سے پوچھو کیا بیٹے کا جانے کا غم نہیں ہے, کیا میرے بیٹے کا جانے کا اسے غم نہیں ہے. اللہ اکبر. جاؤ پوچھو تو سکی آمینہ خوشبو کیوں لگاتی ہے. میرے نبی کی دادی نے کہا تھا سرتاج میں نے پوچھا تھا, لیکن جب میں نے پوچھا کہ آمینہ میری طرف نگاہ اٹھائی تھی اس کے ماتھے سے ایک چمک نکلی تھی, میں بے ہوش ہو گئی تھی. سرکار اب مجھ میں ہمت نہیں ہے, سرتاج اب مجھ میں ہمت نہیں ہے, آپ خود جا کر کے پوچھ لے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا کہ حضرت عبد المطلب آ رہے کہ جب میرے امی کو پتا چلا کہ سسر آ رہے کہ وہ عصمتوں والی آمینہ, وہ برکتوں والی آمینہ, وہ رفتوں والی آمینہ, وہ باحیا ہو کر کے وہ خود کو سمٹ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ سسر آ رہے کہ اللہ اکبر. جب حضرت عبد المطلب آئے کہ آ کر کے پوچھ دیا کہ بیٹی بتا تو سکی کیا عبداللہ کا جانے کا غم نہیں ہے, کیا تم میرے بیٹے سے پیار نہیں کرتی تھی, کیا جانے کا غم نہیں مناتی ہے. اللہ اکبر. آمینہ کی چیخ نکل گئی کہ آپ رو کر کے کہتی ہے بابا یہ کیا کہہ رہے کہ جب سے عبداللہ کہے کہ جینے کا مقصد بھول گئی کو, دن کا بھی رونا ہے رات کا بھی رونا ہے, مسکرانا بھول گئی کو, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹی جب جانے کا غم ہے تو بتا خوشبو کیوں لگاتی ہے, غم کیوں نہیں مناتی ہے. جیسے اتنا کہا کہ چیخ نکل گئی ہے. سیدہ آمینہ کہتی ہے بابا ایک راز تھا میرے سینے میں چاہتی تھی بتا دوں لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے, میں نے اس راز کو سینے میں دفن کر کے رکھی تھی لیکن میں نے اسے چھپا نہیں سکا. کہ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی کون سی بات کر رہے ہو, کس راز کی بات کر رہے ہو. اللہ اکبر. میرے نبی کی امی نے کہا تھا بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, بلکہ بات تو یہ کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں وہ گلی بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی.